اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں جناب جبرائیل آئے خدا کا پیغام لے کر. حضرت جبرائیل کہتے ہیں ان اللہ تعالی یقرؤ علیک السلام، اے اللہ کے رسول اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے. حضور خدا کا پیغام لے کر آیا ہوں، آپ کے سامنے یہ جو نوجوان بیٹا ہے یہ کل ظہر تک کا مہمان ہے، کل ظہر کو یہ اللہ کو کیا ہو جائے گا؟ پیارا ہو جائے گا. میرے نبی نے جب اس نوجوان کی طرف دیکھا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا. میرے رسول فرماتے ہیں جبرائیل کیا یہ کل ظہر تک ہی رہے گا؟ ہاں آقا کل ظہر تک ہی رہے گا، یہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا. جبرائیل چلے گئے پیغام سنا کر. حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی تھے، بڑے غریب تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے. میرے نبی نے اس صحابی سے پوچھا کیا حال ہے؟ نوجوان تھے. کہا اللہ کا احسان ہے. حالات کیسے چل رہے ہیں؟ زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ وہ صحابی حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا احسان ہے حالات تو اچھے گزر رہے ہیں. میں اپنے برادری کا وہ شخص ہوں جو سب سے زیادہ غریب ہوں. میرے برادری میں سارے لوگ کیا ہیں؟ امیر ہیں، اور میں اکیلا کیا ہوں؟ غریب ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری غربت کی وجہ سے مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے. آپ دیکھ لیجئے جب آدمی کے پاس کچھ آنے لگتا ہے نا، سب جنے اسے گلے لگانے چالو کرتے ہیں. صحیح ہے. ایک شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا تھا اچانک میرے اپنوں کو میری یاد آنے لگی، اچانک میرے اپنوں کو میری یاد آنے لگی، پرکھوں کی حویلی جب میرے نام ہونے لگی. جب آدمی غریب ہوتا برادری میں دیکھیے اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. یہ حقیقت ہے. وہ صحابی بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غریب ہوں، میری برادری کے اندر میرے آقا سارے امیر ہیں، مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے، مجھے کوئی سیدھے ڈھنگ سے بات تک نہیں کرتا ہے. یہ گفتگو چل ہی رہی تھی. اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں جناب جبرائیل آئے خدا کا پیغام لے کر. حضرت جبرائیل کہتے ہیں ان اللہ تعالی یقرؤ علیک السلام، اے اللہ کے رسول اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے. حضور خدا کا پیغام لے کر آیا ہوں، یہ جو نوجوان آپ کے سامنے بیٹھا ہے یا رسول اللہ یہ کل ظہر تک اللہ کو پیارا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اللہ کو پیارا ہو جائے گا. ذرا دھیان سے بھائی ہوش سے بیٹھیے. آپ لوگ میں کیا بول رہا ہوں ذرا بولیے، ساتھ دیجیے. 1000 لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، 5 لوگ سیکھ لیں بڑا کافی ہے. نا اہل کو علم بھی نہ دیا جائے. نا اہل کو علم دینے کا مطلب یہ سور کے گلے میں موتیوں کا ہار پہنانا. حضور نے نا اہل کو علم دینے سے منع کیا ہے. آپ اہل بن کر کے بیٹھے. حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے سامنے یہ جو نوجوان بیٹا ہے یہ کل ظہر تک کا مہمان ہے، کل ظہر کو یہ اللہ کو کیا ہو جائے گا؟ پیارا ہو جائے گا. میرے نبی نے جب اس نوجوان کی طرف دیکھا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا. میرے رسول فرماتے ہیں جبرائیل کیا یہ کل ظہر تک ہی رہے گا؟ ہاں آقا کل ظہر تک ہی رہے گا، یہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا. جبرائیل چلے گئے پیغام سنا کر. میرے نبی اور قریب ہو کر بیٹھے. صحابی سے پوچھتے ہیں پیارے بتا تیری سب سے بڑی حسرت کیا ہے؟ سب سے بڑی حسرت کیا ہے؟ تیری خواہش کیا ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم غریبوں کی حسرت بھی ایک حسرت ہے، ہم کسی کو اپنی حسرت کیا سنائیں؟ بتا تیری کوئی حسرت، کوئی تیری تمنا، کوئی آرزو. دیکھیے جبرائیل حضور سے بات کر کے گئے. اس صحابی کو پتا نہیں کہ جبرائیل نے حضور کو کیا بتایا، حضور کا جبرائیل کب آیا اور کب چلے گئے. کہا یا رسول اللہ ہم غریبوں کی حسرت بھی ایک کیا ہے؟ حسرت ہی ہے. ہم اپنی حسرت کا کس کے سامنے تذکرہ کریں؟ رحمت عالم فرماتے ہیں پیارے تو بتا تو صحیح تیری حسرت کیا ہے. کہا میرے آقا میری 2 حسرتیں ہیں. سب سے پہلی حسرت یہ ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں میٹھا نہیں کھایا. کیا نہیں کھایا؟ کیسے حالات گزر رہے ہوں گے، وہ زمانہ کیسی غریبی کا تھا. سرکار میں نے اپنی زندگی میں کبھی کیا نہیں کھایا؟ میٹھا نہیں کھایا. پوچھا بتا پیارے اب تیری دوسری حسرت کیا ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میری حسرت یہ ہے میں نوجوان ہوں، میں غریب ہوں، میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ڈھنگ کا گھر تک موجود نہیں ہے. آقا میرے برادری میں بڑے لوگ امیر ہیں مگر کوئی مجھے پوچھتا تک نہیں ہے. سرکار میری دوسری آرزو یہ ہے کہ میں نکاح کر کے آپ کی سنت پر عمل کروں.
رات کی تنہائی ہو، کوئی نیک خاتون میرے نکاح میں آئے، مصلی بچھائیں اور دونوں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر میں گر جائیں اور آنسو بہا کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ سرکار میری دوسری تمنا ہے۔ جب میرے رسول نے یہ بات سنی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کھلی۔ سب سے پہلے حضور نے حضرت بلال سے کہا، بلال جا عثمان کو بلا کر کے لے کر آ، ابو بکر کو لے کر آ، عمر کو لے کر کے آ، علی کو بلا کر کے لا۔ بلال گئے، سب کو بلا لائے۔ حضرت عثمان سب سے پہلے حاضر ہوئے۔ میرے نبی فرماتے، عثمان تم جاؤ کپڑے خریدو، ابو بکر تم جاؤ یہ چیز خریدو، علی تم جاؤ یہ چیز خریدو، عمر جاؤ یہ چیز خریدو، کل اس نوجوان کی ہمیں شادی کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ شادی کرنی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، کتنے دن کا مہمان ہے؟ آج حضور کے پاس بیٹھا ہے، کل ظہر تک کا مہمان ہے۔ ایک دن کا مہمان، ایک دن میں زندگی تمام ہونے جا رہی ہے۔ ایک دن میں بیچارہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا، جوانی کی حالت میں اللہ کے حضور پہنچ جائے گا۔ مگر رحمت عالم کا رحم دیکھو، میرے مصطفیٰ کا کرم دیکھو۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ جاؤ ان کی شادی کرنی ہے۔ سارے صحابہ کام پر لگ گئے۔ میرے رسول نے اس آدمی سے، نوجوان سے پوچھا، کیا تیرے گھرانے میں کوئی نیک عورت ہے؟ کیا پوچھا؟ کوئی تیرے گھرانے میں نیک عورت ہے؟ کہا ہاں آقا، میرے چاچا کی بیٹی بڑی نیک ہے۔ کہا کہ جا اپنے چاچا کو بلا کر کے لا۔ وہ چاچا کو بلا کر کے لائے، اور جیسی چاچا آ گئے، حضور فرماتے ہیں، اے میرے صحابی کے چاچا سن، میں نے تیری بیٹی اسے دے دی ہے، میں نے تیری بیٹی سے دے دی ہے، جا نکاح کا انتظام کر، کل بارات لے کر کے محمد عربی تیرے بھتیجے کا نبی، تیرا نبی کل تیرے گھر بارات لے کر کے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ گئے، سامان خرید کر لائے۔ میرے نبی نے حضرت عثمان سے کہا، کل نکاح میں ایسا میٹھا پکانا عثمان جو سب سے عمدہ قسم کا میٹھا ہو، جو سب سے لذیذ کیا کہتے ہیں کہ میٹھا ہو۔ حضرت عثمان گئے، تیاریاں ہو گئی۔ دوسرے دن نبی کا حکم تھا، وہ چاچا کیسے انکار کرتا، بیٹی کو دلہن بنایا جو کبھی بھتیجے کو دیکھتا نہیں تھا، حضور نے پسند کیا ہے۔ سبحان اللہ تو بولو، کس نے پسند کیا ہے؟ ایک بات بتاؤں، قیامت کا دن ہوگا۔ کس کا دن ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا۔ ہر ایک کا عمل اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ جس کے نکاح ہوئے ہوں گے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی یہ کہے گا میرے نکاح کے وکیل وہ صاحب تھے، میرے وکیل وہ صاحب تھے، میرے کیا کہتے ہیں کہ گواہ صاحب وہ تھے، انہوں گواہ بنے تھے، یہ گواہ بنے تھے۔ قربان جائیں اس عورت کی قسمت پر، جب یہ زبان کھولے گی تو سب سے پہلے یہ کہے گی میرا رشتہ فلاں شخص نے تمہارے لیے وہ رشتہ ڈھونڈا، مگر قسم خدا کی میرے لیے اگر کسی نے شوہر ڈھونڈا ہے تو نبیوں کے امام نے ڈھونڈا ہے، نبیوں کے امام نے ڈھونڈا ہے۔ اب دیکھو کیا ہوا، بھتیجا چاچا بھی چلا گیا، شادی کی تیاریاں مکمل ہو گئی۔ حضور نے فرمایا عثمان سب سے اعلیٰ قسم کا میٹھا بنانا۔ سرکار سیدنا عثمان غنی گئے، میٹھا بنائے۔ دوسرے دن جب شادی کا دن تھا، سب کچھ تیار ہو گیا، حضور نے نکاح پڑھوایا۔ کیا پڑھوایا؟ حضور نے نکاح پڑھوایا۔ اور جب نکاح ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹھے کا برتن دولہا دلہن کے پاس بھیج دیا۔ دلہن جب گھر کو ودا ہو گئی، ظہر سے پہلے کا ہی وقت تھا، اور جب دلہن گھر چلی گئی، اللہ کے رسول ایک صحابی کو بلا کر کہتے ہیں، اے صحابی ادھر آؤ۔ ہلکے سے فرمایا، تم ظہر تک اس کے گھر کے چکر لگاتے رہنا۔ کیا کرتے رہنا؟ چکر لگاتے رہنا۔ جیسے ہی اس کے گھر سے رونے کی آواز آئے، آ کر مجھے بتا دینا۔ کیا کرنا؟ بتا دینا۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی گئے، چکر لگاتے رہے، چکر لگاتے رہے۔ وقت ظہر ہوا، نماز کا وقت ہوا، صحابی آئے، حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ، لوگ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، جا رہے ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں چل رہی ہے، ابھی تک تو کوئی رونے کی آواز نہیں آئی۔ پھر نبی نے فرمایا صحابی جاؤ عصر تک کا انتظار کرو، اس گھر کے چکر لگاتے رہنا۔ صحابی گئے، اس کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے، نگاہیں اسی گھر کی طرف تھی، کان اسی گھر کی طرف تھے۔ حضور کا حکم ہے دیکھنا کہیں آواز تو نہیں آ رہی ہے رونے کی۔ میں گیا، وہ صحابی فرماتے ہیں میں چکر لگاتا رہا، عصر کا وقت ہو گیا۔ حضور اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے اس صحابی کی خبر کا انتظار کر رہے تھے۔ اذان ہو گئی، حضور مسجد پہنچے، وہ صحابی بھی مسجد آئے، نماز ادا کی۔ میرے نبی نے پوچھا اے میرے صحابی ذرا بتا کیا اس کے گھر سے رونے کی آواز آئی؟ کہا یا رسول اللہ خوشیاں ہی خوشیاں چل رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، رونے کی آواز کا کچھ پتہ ہی نہیں، خوشی ہی خوشی ہے۔
जैसी नमाज खत्म हो गई, हुजूर ने जब ये बातें की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह खुदा में हाथ उठाए, कहा मौला, जिब्राइल जो फरिश्तों का सरदार है, उसने कहा था ज़ोहर तक मर जाएगा, असर हो गई, अब तक क्या है? जोर से बोलो, क्या है? जिंदा है। तो बारगाह खुदा से आवाज आई, ऐ मेरे महबूब, जब तुमने इसकी दोनों हसरतों को पूरा किया, सुभान अल्लाह, क्या पूरा किया? दो हसरतों को पूरा किया, और उम्दा किस्म का मीठा जब तूने इनके घर को महबूब भेज दिया, और जब निकाह हो गया, दोनों ने मुसल्ला बिछाया, सजदे शुक्र अदा किया, और मेरा शुक्र अदा करने के बाद जब मीठे के बर्तन को खोला, हाथ डालकर खाना ही चाहते थे कि घर के दरवाजे पर एक मांगने वाला आ गया। कौन आया? मांगने वाला आ गया। और जैसे ही मांगने वाला आ गया, वो जो हसरत बाकी थी कि जिंदगी में कभी मीठा नहीं खाया था, उसने अपनी हसरत को दूसरे पर कुर्बान कर दिया। सुभान अल्लाह, दूसरे पर क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया। कहा बेगम, अल्लाह ने इतनी बड़ी खुशी से नवाजा है, चलो दोबारा कभी खा लेंगे, आने वाले को दे देते हैं। सारा मीठा उठाया और गरीब को दे दिया। जब उस गरीब ने उस मीठे को ले लिया, जाते जाते कहने लगा, ऐ अल्लाह, इसने गरीब का पेट भरा है, मौला तू इसकी उम्र को लंबी फरमा दे, इसके रिस्क में बरकत अता फरमा दे। दो जुमले कह करके, दो दुआएं दे करके दरवाजे से चला गया है। तो उस वक्त अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरे महबूब, जब उस गरीब ने उसके हक में दुआ है तो मेरी रहमत को जोश आ गया, मैंने उसकी दुआ को कबूल फरमाकर उसकी जिंदगी को लंबा फरमा दिया है। मियाँ बीवी नेक हो, यही बता रहा हूं मैं आपको, समझ रहे ना? मियाँ बीवी क्या हो? नेक हो। देखिए, नमाज अदा की, सजदा शुक्र अदा किया, निकाह के बाद अल्लाह के हुजूर मुसल्ला बिछाकर दोनों क्या कर रहे हैं? दुआएं मांग रहे हैं। और जो आया था वो भी उठाकर क्या कर दिया? सदका कर दिया। यही कह रहा हूं, जब हम दोनों नेक होंगे, शौहर भी नेक होगा, औरत भी नेक होगी, तो यकीनन अल्लाह इसकी नेकी का सदका औलाद को अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए।